اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں ایم ایچ خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب سے میں بات کروں گا، اگر ہم دیکھیں تو چاند گرہن گزر چکا ہے، اب 2-3 اکتوبر کو سورج گرہن ہے۔ اس دوران کیا ہوگا، کس کے لیے سورج گرہن کے امپیکٹ ہوں گے؟ چاند گرہن کے امپیکٹ بھی 15 دن کے بعد تک جاتے ہیں۔ یہ سورج گرہن بھی آ رہا ہے، کس کے لیے کوئی اچھی خبر ملے گی یا سورج گرہن میں نقصانات ہوں گے؟ پہلے تو ہم نے صرف یہی جانا تھا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے صرف نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، لیکن جب سے کچھ پروگرامز کیے، ویڈیو کی، سمجھنے کی کوشش کی تو فائدے بھی ہوئے لوگوں کو۔ یہی بات کریں گے ایم ایچ خان صاحب سے، سورج گرہن کے کن لوگوں پہ اثرات ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے؟ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، سورج گرہن 2-3 اکتوبر اور چاند گرہن کے بھی اثرات ابھی ہیں۔ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کو تو ہمارے مذہب میں اچھا نہیں سمجھا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو مسجد کا ہی رخ کرتے تھے، اور اس میں نمازیں ہیں، نماز کسوف بھی ہے، نماز نماز خوف، یہ ساری نمازیں، ان کے نام عربی میں بھی ہیں، اردو کے حوالے سے بھی۔ تو خیر، ایک تو ضرور نماز پڑھنی چاہیے اس میں۔ دوسری چیز جو ہے، اگر ہم اسٹرالوجی کو دیکھیں تو یہ تو بہت آگے نکل چکی ہے، اس میں اسٹرانومی بھی ہے، پلینٹس کی پوزیشنز بھی ہیں، دیکھی جاتی ہیں۔ اب یہ جو سورج گرہن ہے یہ 2 اکتوبر کو ہے، اور ویسٹ میں ہے، اور وہ اس میں وہی افریقہ وغیرہ ویسٹ ہے سارے، اس میں ہے، اور یہ آخری سولر ایکلپس ہے جو مغرب میں لگنے جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ چاند گرہن بھی جو تھا لیونر ایکلپس، یہ بھی لاسٹ لگا ہے مغرب میں، لیکن اس کے بعد اب وہ مشرق میں لگیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ 2 اکتوبر کو ہے، اور چاند جو ہے وہ 6th ہاؤس میں سوری، یہ سورج گرہن 2 اکتوبر کو 6th ہاؤس میں ہے، اور 6th ہاؤس میں آلریڈی اگر ہم غور کریں تو مرکری بھی ہے اور کیتو بھی ہے۔ کیتو، اب راہو جو لگا ہوا ہے وہ 12th ہاؤس میں، جہاں پہ چاند گرہن ہوا تھا 18 کو، جس میں راہو بیٹھا ہوا تھا۔ تو خیر، اب یہ کیتو بھی ہے 6th ہاؤس میں، مرکری بھی ہے، اور سورج گرہن بھی۔ اچھا، اس سورج گرہن کے اثرات، پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ 8 بروج کو ملیں گے پورے اکتوبر کے مہینے میں۔ وہ کون سے ایسے 8 بروج ہیں جن کو اس کے سورج گرہن کے بینیفٹس ملیں گے؟ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں، وہ ہے برق راشی، جس کو ہم برج سور کہتے ہیں، ٹورس کہتے ہیں۔ نیم کے الفابیٹ وہ بی اور ڈبلیو ہیں۔ بی سے جیسے بشیر، برلن، بی سے بہزاد، واؤ سے وردہ، وقاص، اور یہ وہ ہیں جن کو بینیفٹس ملیں گے، اور جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتہ، جیسے میں نے ڈائریکٹ ٹورس کہہ دیا ہے، اور جو لوگوں کو پتہ نہیں ہمارے ٹورس ہیں تو وہ بی اور ڈبلیو کو فالو کریں گے۔ اور اب کچھ لوگ کہیں گے ہم ڈیٹ آف برتھ سے ٹورس ہیں لیکن نیمز ہم ایریز ہیں یا کوئی اور سٹار ہے، تو وہ اگر ٹورس میں فالو کر رہے ہیں نیم سے تب بھی ان کو بینیفٹس ہیں، اور اگر ڈائریکٹ وہ ایتھینٹک ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ، جس میں ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ ہے اور ٹائم آف برتھ ہے، تو وہ بھی ٹورس کو ہی فالو کریں گے۔ تو ان کو بڑے اہم بینیفٹس ہیں، جس میں شادی، اولاد، سفر، کام، کاروبار، ایبراڈ، ان حوالے سے انویسٹمنٹس، بزنس میں خاص طور پہ ان کو زیادہ اچیومنٹس ملیں گے، جس میں کنسٹرکشن ہو، لائف سٹاک ہو، ان چیزوں میں ان کو زیادہ بینیفٹس ہیں۔ جو رکے ہوئے کام ہیں وہ سٹارٹ اگر یہ لینا چاہتے ہیں تو انہیں کامیابیاں ملیں گی۔ نمبر 2 جو سٹار ہے وہ ہے متھن راشی، جس کو ہم جمنائے کہتے ہیں، برج جوزا کہتے ہیں، نیم کے الفابیٹ Q and K ہے،
اب کیو سے مراد جیسے قیوم ہے، کے سے کنزا ہے، کھمیلا ہے، کھیرن ہے، کیو سے جو ہے قدسیہ ہیں، ان کو بینیفٹس ہیں اگر یہ باہر کے حوالے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. سورج گرہن کے فائدے ہیں، باہر کے حوالے سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، نئے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، بزنس کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ میں آنا چاہتے ہیں، نئی جابس کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان میں بینیفٹس ہیں. لیگ پولنگس جو ہوتی ہیں وہ ختم، میرج کے جو پرابلمس ہیں وہ بھی حل ہوں گے. اس کے بعد جو ہے وہ خوش نصیب سٹار ہے وہ کرک راشی ہے، جس کو ہم برج سرطان کہتے ہیں، جس کو ہم کینسر کہتے ہیں، اور نیم کا جو الفابیٹ ہے وہ ایچ ہے. اور ایچ میں جیسے ہمایوں ہے، ہمنا ہے، ہیلن ہے، ہارون ہے، انہیں بینیفٹس ملیں گے. اور سفر ہو، جائیداد اگر کہیں لیٹیگیشن کا معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے. کہیں ان کی پروموشن رکی ہوئی ہے تو پروموشن ہوگی. پروفیشنل ہوتے ہیں بیسیکلی زیادہ، اچھے ایڈوکیٹ، اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اچھے انجینئرز ہوتے ہیں، ان کو پروفیشنز میں بھی کامیابی ہے. جاب کی طرف زیادہ دھیان دیں. اگر یہ بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں تو ایگریکلچر لینڈز پہ ہوں، اس پہ زیادہ کام کر سکتے ہیں، لائف سٹاکس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. ادروائز اگر یہ نہیں بھی کرنا چاہتے تو پھر خود بزنس کرے اکیلے انڈیویجول، چاہے وہ ای کامرس سے ہی ریلیٹ ہو، لیکن پارٹنرشپ ان کو بالکل بھی نہیں کرنی. اس کے بعد بڑا خوش نصیب سٹار ہے اس کو جس نے بڑی الجھنیں دیکھیں، کشت دیکھا، سٹرگل دیکھی، وہ ہے تلا راشی، جس کو ہم برج میزان کہتے ہیں. نیم کے الفابیٹ آر اور ٹی، اور انگلش میں اس کو لیبرا کہتے ہیں. آر سے جیسے رانیہ، ٹی سے طلحہ ہے، ٹی سے تبسم ہے، تحرین ہے، آر سے روبن ہے. ان لوگوں کو بھی ایبروڈ کے حوالے سے باہر اپلائی کریں، بالکل ویزے لگیں گے جو جانا چاہتے ہیں. ایڈمیشن کے حوالے سے ہوں، بزنس کے حوالے سے ہوں، کامیابی ایکسپورٹ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کامیابی وہ کام نہ کریں جہاں یہ کسی کے محتاج ہوں، لیبر کے. جیسے بھٹے والے لوگ ہوتے ہیں لیبر کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے، فیکٹری والے جو لیبر کے محتاج ہیں، ایسے کاموں میں نہ جائیں. اور یہ ایسے کام کریں جہاں ان کے امپلائیز 1 2 ہوں، 3 ہوں، بس وہ تو ہوتے ہیں جو مینجمنٹس کو دیکھتے ہیں. ادروائز کوئی ایسے کام میں نہ جائیں جس میں مینوفیکچرنگ ہوتی ہو، ان میں لاسز ہیں. اور پارٹنرشپ تو انہوں نے بالکل بھی نہیں کرنی. ٹرانسپورٹ کی خرید و فروخت وہ ان کے لیے اچھی ہے. کنسٹرکشن کا کام اچھا ہے، لیکن وہ اس ٹائپ کا ہو جس میں پھر بھی یہ لیبر کے محتاج نہ ہو. تو کامیابی ہے شادی کے حوالے سے بھی، سفر کے حوالے سے بھی بہترین ٹائم ان کا آ رہا ہے جو سورج گرہن کے بینیفٹس ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بڑا خوش نصیب سٹار اب ہونے لگا ہے، جو کہ اس نے بھی بڑا کشت کھایا ہے، بڑا سٹرگل دیکھا ہے، وہ ہے برشک راشی، جس کو ہم برج عقرب کہتے ہیں، اسکورپیو کہتے ہیں. نیم کے الفابیٹ زیڈ اور این ہے. زیڈ سے زریام، زیغم، ذوالفقار، زوار، اور این سے نرگس، نتاشا، نیلا، نیلسن. یعنی کہ ان لوگوں کو بڑے بینیفٹس ہیں. یہ پارٹنرشپ خود کر سکتے ہیں، لیکن ان سے لوگ نہ کریں، وہ ان کو پھر اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن یہ اب اڑیں گے اقبال کے شاہین کی طرح، ایک ایگل ہاکس ایسی ان کی ہوں گی، جہاں بھی نظر ڈالے، کچھ بھی کام کرنا چاہے، کامیابی حاصل کریں گے، کیونکہ یہ بڑے جینیس اور شارپ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہے بڑا اہم سٹار ہے، اس کو ہم دھن راشی کہتے ہیں، سیجیٹیریس. نیند تو نہیں آ گیا؟ نہیں، اب میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں. اچھا، کیا سن رہے ہیں؟ دھن راشی کی، کیا دھن راشی سٹارز کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ، فائدوں کی بات کر رہے ہیں. دھن راشی جو ہے اس کو ہم سیجیٹیریس کہتے ہیں. میں غور کر رہا ہوں آپ کے الفاظ پہ، باتوں پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں. دھن راشی ہے، سیجیٹیریس ہے، اس کو ہم برشک راشی بھی کہتے ہیں. اور ان کے نیم کا الفابیٹ ایف ہے، فرگوسن ہے، فرا ہے، فہمیدہ ہے، فہد ہے. ان کو بھی اچیومنٹس ہیں، مارکیٹنگ کر لیں یا ایکسپورٹ امپورٹ میں جائیں، اسٹاکس ایکسچینج میں جائیں. اب تو وہ ہیمسٹر گیم بھی آ گئی ہے. کیا نام ہے ہیمسٹر؟ کمبیٹ ہیمسٹر. اس میں بھی آ گئی، سیزن 2 سٹارٹ ہو گیا جی. اور بہرحال وہ بھی ہمارا پروگرام ہوا ہے. جی تو وہ ان کو ان میں بھی کامیابی. میں کہا آپ کو میں بیچ میں لے آؤں تاکہ آپ فون آ جائے. نہیں، آپ میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں. اچھا. اس کے بعد ہے مکر راشی. مکر راشی کو کیا کہتے ہیں جی؟
मकर राशि को मकर राशि, बुर्ज जदी कहते हैं, कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इनके नेम के अल्फ़ाबेट जीम, खे और गाफ है। जीम जवेरिया, खे खालदा, गाफ गुलजार, गुलफाम। तो इनको बड़ा बेनिफिट है बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन हो, कॉन्ट्रैक्टर्स बनना चाहें, शादी का बड़ा अच्छा टाइम। अभी शादी करना चाहे तो कर रहे, अब जिनकी हो गई शादी तो दोबारा से ज़रा बेगम से इजाज़त ले लें, ये ना कल को इल्ज़ाम लगा दे खान साहब आपने तो कहा था। तो ये शादी भी कर सकते हैं, एक अच्छा टाइम है, बिजनेस में बड़े छक्के मारेंगे। इनका माइंड बहुत बड़ा होता है, ये बड़ी सोच के मालिक होते हैं, बड़ा करते हैं और बड़ा ही आता है और बड़ा ही जाता है। तो इनका टाइम आ गया बड़ा आने का। तो उसके बाद जो है पाइसेस आ गया। वो खुश नसीब है, वो है मीन राशि, जिसको हम पाइसेस कहते हैं, जिसको ऑलरेडी राहु लगा हुआ है, लोग उससे डरते हैं, लेकिन इस सूरज ग्रहण ने फ़ायदा दे देना है पाइसेस को। अब पाइसेस बुर्ज हूत है, जिसको हम मीन राशि कहते हैं। नेम के अल्फ़ाबेट दाल और चे हैं। दाल दानिया, दिलारा, डियाना, चे चार्ली, चे चैपलिन, यानी कि इनको भी फ़ायदे मिलेंगे, कामयाबियाँ मिलेंगी। और बिज़नेस हो, ओवरसीज से रिलेट कोई काम करना, जो बाहर अगर हैं उनमें भी इनको बेनिफिट्स हैं, जो भी बाहर गया हुआ है तो उनको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। ये तो मैंने बता दिए आपको फ़ायदे, वो फ़ायदे वाले स्टार्स। अब आप सवाल कीजिए। कोई नुकसान वाले भी हैं? जी हाँ, खुल के पूछिए। बिल्कुल जी, जिनके लिए मुश्किल है। 8 के लिए तो बड़ा फ़ायदा है। 3 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं या 2 स्टार ऐसे हैं जिन्होंने एहतियात करनी है। कन्या राशि, जिसको हम बुर्ज सुमला कहते हैं, जिसको हम वर्गो कहते हैं, उनके नेम के अल्फ़ाबेट पी और जी है। पी परवीन, परवेज़, जी जो है गज़ाला। इनके ये जो लोग हैं, इनके लिए सूरज ग्रहण को इतना अच्छा नहीं है। इन्होंने वो नमाज तो सब नहीं पढ़नी है, वो नमाज जो है सूरज ग्रहण के हवाले से वो ज़रूर पढ़े, उसका एहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह फिर बेहतरी होगी। और ये नहीं कि मेरा अल्फाज से आपको कोई नुकसान हो, इंशाअल्लाह बचत ही होगी, लेकिन एहतियात कहा है। उसके बाद जो है ल्यू वाले लोग हैं, जिनके नेम के अल्फ़ाबेट एम है। ल्यू को बुर्ज असद कहा जाता है, जिसको हम संग राशि कहते हैं। एम वाले लोग, जैसे हम कहते हैं मरियम हैं, महनाज हैं, और क्या नाम है वो इंडिया के, मोहसिन नकवी, वो इंडिया के खिलाड़ी का क्या नाम था एम से, चले महिंद्रा थे, कौन महेंद्र धोनी में, हाँ महेंद्र सिंह धोनी, हाँ वो महिंद्रा। तो यानी कि एम वाले लोग जो हैं वो एहतियात रखें। लेग बॉलिंग से पे होंगी शदीद किस्म की, क्रिटिसाइज भी होंगे, अप एंड डाउन होगा इन्हें। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मैंने बताया है। लेकिन ये लोग भी वो नमाज का एहतमाम करें जो सूरज ग्रहण से रिलेट है। जी नाजरीन, आपके सामने एम एच खान साहब ने बता दिया है, अक्टूबर के हवाले से 10वां महीना है। बाकी अगर अक्टूबर से पहले बात करें, 2 अक्टूबर को ये चांद ग्रहण है। अक्टूबर पर पूरी वीडियो भी हम करेंगे आने वाले दिनों में। ये बताने का मकसद ये था, ये ट्रांजेक्शन ऐसी आई हैं सितारों की, पहले चांद ग्रहण हुआ, फिर सूरज ग्रहण हुआ। चांद ग्रहण के असरात अगले 15 दिन तक जाते हैं, सूरज ग्रहण के भी असरात होते हैं। ये सारी चीज़ें बताई हैं। कहा यह जाता है कि हम जितने लोग नहीं देखते एस्ट्रोलॉजी को, या वैसे ही हम एक मिथ बनी हुई है कि नुकसान होता है चांद ग्रहण का या सूरज ग्रहण का। लेकिन यहाँ जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ कुछ चीज़ें काफ़ी बदली हुई नज़र आती हैं, जो कि आम लोग इमेजिन कर भी नहीं सकते कि इसके पॉजिटिव असरात भी होते हैं। आप अपनी ज़िंदगियों में पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप सबके ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद और एम एच खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।